اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد انسانیت کے زاویے سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکہ میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت نحم کے سبق نمبر 8 لہو اور قالین کی مشق کو حل کریں گے۔ مشقی حل میں سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ یہ سوال نمبر 1 سے ہم 4 تک سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ الف جزو ہے، تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ جواب، تجمل نے کہا کہ فنکار لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بے جزو ہے، اختر کا حلیہ بیان کیجیے۔ اختر ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص آستینیں چڑھی ہوئیں، آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ نمایاں تھے۔ جیم جز دیکھیے، اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ جواب، اختر کو اس کا غریب مصور دوست نیازی تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ دال جزو، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ جواب، نیازی ایک غریب مصور تھا، اس کی بسر اوقات بہت مشکل سے ہوتی تھی، اسے اپنی بہن کی شادی کے لیے بہت رقم کی ضرورت تھی۔ جب نیازی کو پتہ چلا کہ اختر خود تصویریں نہیں بنانا چاہتا تو اس نے اپنی بنائی ہوئی تصویریں اختر کے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے میں زندگی کی آسائشوں کے لیے رقم لے لی۔ ہے جزو، تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ جواب، جب تجمل کو پتہ چلا کہ جن تصاویر کو وہ آج تک اختر کی تصاویر سمجھتا رہا وہ کسی اور کی ہیں تو اسے ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے اختر سے کہا کہ تم مجھے اب تک دھوکہ دیتے آئے ہو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو۔ واو جزو ہے، تجمل حسین کی کوٹھی کا کیا نام تھا؟ جواب، تجمل حسین کی کوٹھی کا نام النشاط تھا۔ زے جزو ہے، تجمل کی عمر کتنی تھی؟ جواب، تجمل کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان تھی۔ ہے جزو ہے، تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تجمل نے اختر کو بتایا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو نمائش گاہ کے ججوں نے اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ یہ جزو ہے، اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ جواب، اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سیٹھ تجمل حسین تھا، کیونکہ سیٹھ تجمل نے اس کا فن خرید لیا تھا اور ایک فنکار کے لیے اس کا فن اس کی اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں سرمایہ دار طبقے پر زبردست طنز کیا ہے۔ سرمایہ دار لوگ سوسائٹی میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے مختلف ہیلوں بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ بظاہر ان کے اعمال نیک نیتی پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی جھوٹی نمود و نمائش کے خواہاں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف فنکار غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ چند سکوں کے عوض اپنا فن بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور سرمایہ دار ان کی اسی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اس ڈرامہ کے کرداروں کے نام لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، اس ڈرامہ کے 5 کردار ہیں اور جو مرکزی کردار ہیں وہ 4 ہیں، جیسے تجمل ایک سرمایہ دار، نیازی مصور ہے،
اختر کا دوست ہے۔ اختر ایک مصور ہے۔ رؤف تجمل کا سیکرٹری ہے۔ اس کے علاوہ ایک کردار جو ابتدا میں آتا ہے وہ ہے بابا، جو تجمل کا نوکر ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ ہم نے ان کی جمع لکھنی ہے۔ الفاظ ہیں منظر، جمع مناظر، تصویر تصاویر، باغ باغات، خبر اخبار، انعام انعامات، تکلیف تکالیف۔ یقیناً آپ کو ان کے واحد جمع پہلے سے آتے ہیں لیکن دوہرا دیے گئے ہیں۔ اب املا میں درستی سے کام لینے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال نمبر 6 ہے۔ متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ الف جزو ہے۔ ججوں نے تمہاری تصویر کو ڈیش کا مستحق قرار دیا ہے۔ اول انعام، یہاں آپ لکھیں گے بے جزو، میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے ڈیش کو بھیج دیا ہے۔ یہاں جواب ہوگا رؤف۔ جیم جزو ہے، تم نے ملک کے تمام ڈیش کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ یہاں جواب آئے گا مصوروں۔ دال جزو ہے، تمہیں مبارکباد دینے شہر کے ڈیش آ رہے ہیں، معززین، درست کہا آپ نے۔ ہے جزو ہے، سنا ہے ڈیش پر کبھی کبھی ڈیش بھی پڑھتے ہیں، سنا ہے ڈیش پر آرٹسٹوں پر کبھی کبھی ڈیش بھی پڑھتے ہیں، دورے، آرٹسٹوں اور دورے اس کا درست جواب ہے۔ واؤ جزو دیکھیے، میرے ڈیش کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں، جی ہاں فن، یہاں آئے گا۔ زے جزو ہے، آپ کے ڈیش کا ڈیش ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ تصورات کا شیش محل، تصورات اور شیش محل یہاں درست جواب ہوگا۔ آگے دیکھیے، زے جزو ہے بلکہ ہے جزو ہے، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی ڈیش نہیں ہے، معمہ، ٹھیک ہے۔ توئیں جزو ہے، آج سے 2 سال پہلے میں ایک ڈیش گلی کے ایک خستہ اور ڈیش مکان میں رہتا تھا، تنگ و تاریک، اور دوسرا اس کا جواب ہوگا بدنما۔ یہ جزو ہے، قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر ڈیش کی نظروں میں تم ڈیش ہو، مگر انسانیت، درست جواب آئے گا انسانیت کی نظروں میں تم کیا ہو، جی ہاں قاتل ہو۔ اگلا سوال اسٹوڈنٹ سوال نمبر 7 ہے۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ پہلا تلفظ ہے تجمل، ٹے کے اوپر زبر، جیم کے اوپر زبر، میم کے اوپر شد اور پیش ہے، لام کے اوپر جزم ہوگا۔ مصور، میم کے اوپر پیش، صاد کے اوپر زبر، واو کے اوپر شد اور نیچے زیر ہے اور رے کے اوپر جزم، مصور۔ اگلا ہے مستحق، میم کے اوپر پیش، سین کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر، ہے کے نیچے زیر اور قاف کے اوپر جزم، اعزاز۔ الف کے نیچے زیر، عین کے اوپر جزم، زے کے اوپر زبر، نہ بھی لگائیں تو کیونکہ الف آ رہا ہے تو اس کی خود بخود حرکت زا کی ہے، اور آخری جو زے ہے اس کے اوپر جزم ہوگا، معززین۔ میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، زے کے نیچے زیر، دوسری زے کے نیچے بھی زیر ہے، اور اسٹوڈنٹس یہ اور نون کے اوپر جزم آئے گا۔ اہتمام، الف کے نیچے زیر، ہے کے اوپر جزم ہوگی کیونکہ الف کے ساتھ مل رہا ہے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تے کے نیچے زیر، میم کے اوپر زبر، میم کے اوپر جو آخری میم ہے اس کے اوپر جزم، سنجیدہ، سین کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، جیم کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر جزم، اگر نہ بھی لگائیں تو کیونکہ جیم کے ساتھ مل رہا ہے تو اس کی حرکت کی آواز پوری ہے، دال کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم۔ معاملہ، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر الف، میم کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، ہے کے اوپر جزم، معمہ،
میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر کیا آئے گا؟ جی ہاں شد آئے گی اور اوپر زبر ہوگا معمہ۔ الف کے اوپر کچھ لگانا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ میم کے ساتھ خود بخود مل رہا ہے، آواز کو کلیئر کر رہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ مذکر الفاظ ان میں ہیں سرکار، آپ کو پتہ ہے اس کی کسوٹی کیا ہے، آپ جملہ بنا کے دیکھیں خود بخود پتہ چل جاتا ہے یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ پاجامہ، مصور، مہمان، اخبار، یہ مذکر الفاظ ہیں۔ تو مؤنث الفاظ کون سے ہیں؟ قمیص، تصویر، جھونپڑی، توہین، نمائش۔ سوال نمبر 9 اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ہم، یہ ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تجمل، کالم جی میں اس کا جواب ہوگا سرمایہ دار۔ بابا، نوکر، مرزا ادیب، جی ہاں ویری گڈ، ڈرامہ نگار، صحیح بتایا آپ نے۔ رؤف، سیکرٹری، اختر، مصور۔ سوال نمبر 10 ہے اسٹوڈنٹس، ان الفاظ کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے تاکہ معنی واضح ہو جائیں۔ معنی کا یاد کرنا آپ کا لازم ہے، پیپر کے نقطہ نظر سے جملوں کی نسبت معنی یاد کیجیے، لیکن جملے سے وضاحت ہو جائے گی۔ فنکار، اپنے فن کا ماہر۔ جملہ ہے ہمیں فن اور فنکاروں کی قدر کرنی چاہیے۔ شب بیداری، رات کو جاگنا، بزرگان دین اکثر شب بیداری کیا کرتے تھے۔ خوشخبری، خوشی کی خبر، اچھی خبر تو کیرف نے امتحان میں اول آنے کی خوشخبری سن کر مٹھائی تقسیم کی۔ اعزاز، رتبہ، مرتبہ، راشد منہاس نے کم عمری میں سب سے بڑا فوجی اعزاز حاصل کیا۔ شیش محل، شیشے کا بنا ہوا گھر، لاہور شاہی قلعہ میں شیش محل واقع ہے۔ کشمکش، لڑائی جھگڑا، ضمیر کی خالش، تمام ممالک ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ نمائش گاہ، نمائش لگنے کی جگہ، نمائش گاہ میں فوجی بینڈ نے اعلیٰ کرتب کا مظاہرہ کیا۔ سرپرستی، نگرانی، ہمیں یتیم بچوں کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ مصور نواز، مصور کی سرپرستی کرنے والا، عوام کو چاہیے کہ وہ فنکاروں اور مصوروں کی سرپرستی کر کے مصور نوازی کا مظاہرہ کرے۔ آخری ہے کارنامہ یعنی کارکردگی، جنگ میں بہادری کے شاندار کارنامے سر انجام دے کر ملک کا نام روشن کیا جانا چاہیے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ سے متعلقہ تفویضی کام ہے، آپ سوال نمبر 1 کاپی پر خوش خط تحریر کریں گے۔ آپ کی کاپیز چیک ہو چکی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ پرسوں کے دن یعنی کل کے دن لے سکیں گے۔ تب تک اپنا کام آپ کلر پیجز یا لوح شیٹ کے اوپر کر لیجئے اور کاپی ملنے پر اپنی کاپی پر چسپاں کر لیجئے گا، انڈیکس لکھیے، خوش خط تحریر کیجئے، تمام کام حوالہ جات وغیرہ سب اپنی کاپی پر لکھتے چلے جائیے، یہ کام آپ کو آسانی فراہم کرے گا انشاءاللہ۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔